اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ انفطار کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے، واذا الکواکب انتصرت، اور جب تارے جھڑ جائیں یعنی تارے بکھر کر گر جائیں، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال دیا جائے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا، ہر جان یہ جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم، اپنے کرم والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے فریب دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا ہاں بلکہ تم دین کو جھٹلاتے ہو، یعنی انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر کچھ نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جنت میں ہوں گے، نعمت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فجار جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ انصاف کے دن اس میں جائیں گے۔ وما ہم عنھا بغائبین، اور وہ اس سے کہیں چھپ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو نے کیا جانا کیا انصاف کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو نے کیا جانا کیا انصاف کا دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اس صورت مبارکہ کو سورۃ الانفطار کہا جاتا ہے۔ انفطار کا ویسے معنی ہوتا ہے پھٹنا، انفطار کا ویسے معنی ہے پھٹنا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر آسمان کے پھٹنے کو بیان فرمایا ہے، جب آسمان پھٹ جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات، اس کے اندر دو عالم ہیں، ایک عالم جسمانی ہے، دوسرا عالم روحانی ہے۔ عالم جسمانی تو وہ عالم ہے جس عالم کے اندر یہ تمام اجسام و اعراض پائے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ عالم روحانی ہے جو عالم مجردات پر مشتمل ہے، جس میں نفوس و عقول وغیرہ وہ چیزیں جن کو انسان اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، وہ چیزیں جس عالم کے اندر موجود ہیں اس عالم کو عالم روحانی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عالم ایک علویات ہے، دوسرا عالم سفلیات ہے۔ جن چیزوں کا تعلق آسمان کے ساتھ اور اس کی بلندیوں اور اس کے اندر موجود چیزوں کے ساتھ ہے اس کو عالم علویات، اور جن چیزوں کا تعلق زمین کے ساتھ اور اس میں موجود چیزوں کے ساتھ ہے اس کو عالم سفلیات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، جب آسمان پھٹ جائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آسمان کے پھٹنے کو اس وجہ سے ذکر فرمایا کیونکہ جب بھی کسی شے کی تخریب کا ارادہ کیا جاتا ہے، کسی شے کو تباہ کیا جاتا ہے، کوئی گھر والا اگر اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ درہم برہم کرنا چاہے، اس کو ختم کرنا چاہے تو سب سے پہلے چھت سے شروع کرتا ہے، چھت گراتا ہے، چھت گرانے کے بعد اس کے بعد باقی چیزوں کو وہ گراتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی چونکہ تخریب عالم کا ارادہ فرمائے گا، اس کائنات کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا، تو اللہ رب العزت نے پچھلی صورتوں کے اندر بھی، جس کو سورۃ الانشقاق بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الانشقاق، سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر، ان تینوں کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ ان تین صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عالم کے تخریب کیسے ہوگی اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ عالم کیسے ختم ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، تو اس وجہ سے اس آسمان کو سب سے پہلے پھٹنے کو ذکر فرمایا کہ تخریب عالم میں سب سے پہلے آسمان پھٹے گا، کیونکہ وہ چھت کی طرح ہے
اور وہ اس عالم کے لیے ایک چھت کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اس چھت کو جو ہے وہ گرایا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ اذا السماء انفطرت، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ ان تینوں صورتوں کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے سورۃ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کے اندر۔ اس قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ اور اس قیامت کے احوال کو کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس قیامت کے احوال کو اس وجہ سے بیان فرما رہا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ اس قیامت کے احوال کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ جو گناہوں کے اندر مشغول ہیں وہ نیکی کے کاموں میں لگ جائیں، اور جو نیکیوں کے اندر ہی مشغول ہیں وہ اپنی نیکیوں کو اور زیادہ کر لیں، کیونکہ انسان کو اس کی موت اور قبر کے بعد میں آنے والے واقعات ہی انسان کو نصیحت دلاتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف اس کے ساتھ خوشی کی باتیں کرتے رہیں، صرف اور صرف آپ اس کے ساتھ لطف کی باتیں کرتے رہیں، چین کی باتیں کرتے رہیں، تو اس کو مزہ تو آئے گا لیکن اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کو نصیحت اس وقت حاصل ہوگی جب اس کی خواہشات کے ختم ہو جانے، اس کی زندگی کے فنا ہو جانے، اس کے قبر میں پہنچ جانے، اس کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے، اس کے قیامت کے دن کو پا لینے، اس کے قیامت کے دن کو پا لینے کے بعد وہاں جو احوال و واقعات، جو شدتیں، جو سختیاں اس کو پیش آنے والی ہیں، جب آپ اس کا یقین دلائیں گے تو اس سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، اس کی دنیا کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ پھر اس کی خواہشات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کو عالم کے فنا ہونے کا، اپنی موت کا پکا یقین ہو جاتا ہے تو اس کی خواہشات دبنے لگتی ہیں، اور اس کو آخرت کا اور زیادہ اس کا یقین بڑھنے لگتا ہے آخرت پر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان تینوں صورتوں کے اندر قیامت کے احوال کو بیان فرما کے انسان کو نصیحت کی ہے، اس کی آخرت کی طرف توجہ دلوائی ہے، اور فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب آسمان پھٹے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے سارے بکھر جائیں گے۔ ظاہری بات ہے جب چھت ہی باقی نہیں رہی تو جو چھت کے اوپر موجود ہے وہ سارا بھی ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ آسمان پھٹے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اس آسمان کے پھٹنے کے ساتھ اس میں جو ستارے ہیں، جو سیارے ہیں، وہ سارے بھی بکھر جائیں گے، وہ سارے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت عالم سفلیات کو بیان فرما رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ جب سمندر بہا دیے جائیں گے، یعنی سمندر جو ہیں وہ بہا دیے جائیں گے، اس لحاظ سے کہ سمندروں کا پانی جو ہے وہ، یا تو سمندروں کا پانی بہت بھر جائے گا کہ ان کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا، وہ سمندر اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہا دیے جائیں گے، یعنی سمندروں کا پانی جو ہے وہ ابل پڑے گا، باہر نکل آئے گا۔ تو ظاہری بات ہے جب سمندر ہے، سمندر کا پانی ہی نکل پڑا ہے، اور وہ جب آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک علاقے، کسی ایک ملک کے اندر اگر سمندر کا پانی نکل پڑے تو کیا حالت اور کیفیت ہوگی، زمین کے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، ہر چیز کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس عالم الویات کے بعد عالم سفلیات کے ایک چیز جو کہ سمندر ہے، جو کہ انتہا درجے کی تباہی مچانے والا ہے، یعنی جب سمندر پھٹے گا تو وہ انتہا درجے کی تباہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو ذکر فرمایا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، یعنی قبروں میں سے جو کچھ ہے وہ نکل کر باہر آ جائے گا۔ اب دو چیزیں عالم الویات کی بیان کر دیں، دو چیزیں عالم سفلیات کی بیان کر دیں۔ عالم الویات میں آسمان اور کواکب، اور عالم سفلیات میں سمندر اور قبریں، دو چیزیں اس کی ذکر فرما دیں کہ سمندر بھی پھٹ جائے گا، اور قبروں میں جو کچھ ہے وہ سارا باہر نکل آئے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جو کچھ ہے، یعنی پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ جو مختلف چیزیں قبروں کے اندر دفنی ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یعنی اللہ رب العزت نے آسمان کے پھٹنے، ستاروں کے ٹوٹنے، اور دوسری چیز زمین کے زلزلے کو بیان فرمایا۔ یہی بات ہے زمین کے اندر جب زلزلہ آئے گا
تو اسی زلزلے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سمندر کے اندر زلزلہ آیا ہے تو سمندر کا پانی نکل پڑا، اور زمین کے اندر زلزلہ آیا تو قبروں نے جو کچھ قبروں کے اندر موجود تھا انہوں نے باہر نکال پھینکا، کیونکہ وہ عام زلزلہ نہیں ہوگا، وہ ہلکا زلزلہ نہیں ہوگا کہ قبروں کے اندر جو کچھ ہے باقی رہے، وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ قبریں بھی پھٹ جائیں گی اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ نکل کر باہر آ جائے گا۔ عالمت نفس ما قدمت و آخرت، اس دن انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اس دن انسان جان لے گا کہ جو کچھ نے آگے بھیجا جو کچھ نے پیچھے چھوڑا۔ انسان تو آج بھی جانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے دنیا کے اندر، جو معاملات وہ سر انجام دے رہا ہے، اگر وہ نیکوکار ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے عفو کی بخشش کی امید رکھتا ہے، اور اگر وہ برے کاموں میں اندر مشغول ہے تو اسے تو معلوم ہے کہ وہ برے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آخرت کے احوال کو، قیامت کے اس وقت کے حالت کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اس دن انسان کو کہ جاننے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے گا۔ اس دن اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو اس نے اس نے آگے بھیجا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی اگر وہ دنیاوی لہو و لعب کے اندر مشغول تھا، دنیاوی عیش و عشرت کے اندر مشغول تھا، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو وہ ضائع کر رہا تھا، تو اسے اس کے اوپر پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، افسوس ہوگی کہ میں کیا کرتا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، تو جو چاہے کر، اعمل ما شئت کما تدین تدان، تو جو چاہے عمل کر، جیسا چاہے عمل کر، جیسا تو عمل کرے گا ویسا ہی تجھے صلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت تجھے ویسا ہی صلہ عطا فرما دے گا۔ اگر نیک اعمال کرے گا تو تیرا صلہ اچھا ہے، اگر برے کام کرے گا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہی ویسا ہی تجھے انعام دیا جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شے نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں تو انسان سے مراد ہے ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اگر تو ہر انسان مراد ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، تو پھر تو بالکل بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت سب سے خطاب فرما کے بیان فرما رہا ہے کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس شے نے فریب کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی کیا مادی خواہشات، مادی اشیاء تجھے اپنے کریم رب سے دور لے گئی ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اپنی ربوبیت کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ ربوبیت کے ساتھ اپنے کرم کو بھی بیان فرما دیا۔ یہ بیان فرما دیا کہ وہ صرف اور صرف رب نہیں ہے، بلکہ وہ کریم رب ہے۔ کریم کسے کہا جاتا ہے؟ کریم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نفع دے اور اس نفع پر عوض نہ لے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ جو آپ کو کوئی فائدہ دے، آپ کو کوئی نفع دے، لیکن اس نفع کا کوئی عوض نہ مانگے۔ جیسے ہم دنیاوی طور پر کسی کو اگر کوئی نیکی کرنا چاہے کسی کے ساتھ، تو نیکی کرنے والا اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگر یہ ارادہ ہو کہ اس سے مجھے کچھ عوض ملے، کہ یہ میری تعریف کرے یا میرے بعد میں کسی کام آ جائے، یا اس کے اوپر میں نے یہ انعام کیا ہے، اس کو یہ فلاں چیز دی ہے تو یہ مجھے فلاں چیز دے دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کریم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چیز کو دینے کے بعد پھر اگلے سے کسی شے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں خیال ہے کہ مجھے فلاں بندہ بھی اب کچھ نہ کچھ دے گا، چاہے وہ تعریفی کلمات ہی کیوں نہ اس کے منہ سے ظاہر ہوں، وہ اس سے کچھ نہ کچھ چاہنے کا جو ہے نا وہ سوالی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کریم نہیں کہا جاتا۔ کریم وہی ہوتا ہے کہ جو اگلے کو فائدہ دیتا ہے، نفع دیتا ہے، اگلے کے اوپر احسانات کرتا چلا جاتا ہے، اور اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی عوض لینے کا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ عوض لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے، ایسا رب جو کہ تجھ پر احسانات کرنے والا ہے، تجھے فائدے دینے والا ہے، تجھے پالنے والا ہے، اور تجھے یہاں تک پہنچانے والا ہے، اور اس کے بعد کسی عوض کا تجھ سے مطالبہ نہیں کر رہا، اور نہ ہی وہ تجھ سے کوئی عوض چاہتا ہے، نہ ہی تو کوئی اسے کچھ عوض ادا کر سکتا ہے، نہ ہی تو اسے کچھ دے سکتا ہے۔ تجھے اس کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟ کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے؟
یہاں تو ماں جو ہے وہ تعجب کے لیے، جیسے بندہ کہتا ہے کہ تعجب کرتے ہوئے کہ ماں غرہ کا بھی ربی کل کریم، کس شے نے تجھے کریم رب سے، یہ تعجب کرتے ہوئے بندہ پوچھتا ہے، تعجب کرتا ہے کہ اتنا کریم ذات سے تو دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے، اس سے کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے ایسے کریم سے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہو تو بندہ اس بادشاہ کے دربار کو چھوڑ کے کسی جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس، کسی ایسی چیز کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کسی ایسے سے سوال کرنے لگے جس کی اس بادشاہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، تو اور بادشاہ اس سے بڑی محبت کرنے والا ہو، تو اس سے یہی کہا جائے گا نا کہ ماں اگر کا بھی فلان، تجھے بادشاہ سے کس شے نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، کہ بادشاہ تو تیرا طلبگار ہے، تجھے بلا رہا ہے، تجھے انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے، تیرے اوپر اپنی نعمت کرنا چاہتا ہے، اور تو یہ جانتا ہے کہ وہ ساری سلطنت کا مالک ہے، یہ ساری سلطنت ہے ہی اسی کی، جس کو وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، تو اس کے دربار کو چھوڑ کر، اس کی حکومت کو چھوڑ کر اور اس کی رضا کو چھوڑ کر تو آ کے فلاں شخص جس کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور ایسے ادنا شخص یا ایسی ادنا چیز کے پاس بیٹھا ہے جو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اگر فائدہ دے بھی سکتی ہے تو اس بادشاہ کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں، کہ وہ بھی وہ شخص یا وہ چیز بھی اس بادشاہ کی سلطنت کا ایک حصہ ہے، وہ بادشاہ کے خزانے کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بادشاہ کی سلطنت کا ایک فرد ہے، جس طرح اس سے تجھے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تجھے کون سی ایسی مادی چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کہ وہ تجھے اپنے رب سے زیادہ محبوب ہونے لگی ہے، کہ وہی تو اس شے کا خالق ہے۔ اگر تو کسی انسان کے ساتھ شامل ہو کر اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ اس انسان کا بھی خالق ہے، وہ انسان بھی تجھے اپنے رب کی مرضی کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر تو کسی شے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے تو وہ تیرا رب اس شے کا بھی خالق ہے، وہ شے بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر تیرا رب نہ چاہے۔ تو اسی وجہ سے یہ تعجب کے لیے کہا جاتا ہے کہ کس شے نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دی، یہاں یہ استفہام کے لیے ہے، بندہ واقعی پوچھتا ہے کہ کون سی ایسی شے ہے، ماں کہ کون سی ایسی شے ہے کہ وہ کوئی ایسی مادی چیز ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ بعض نے کہا کہ انسان کو شیطان کے مکر و فریب نے دھوکے میں مبتلا کر دیے، شیطان کے مکر و فریب، شیطان انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، شیطان انسان کو سہانے خواب دکھاتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لوں گا، ابھی میری عمر بہت کم ہے، میں بڑھاپے میں جا کے یہ کر لوں گا، اور جو جوان ہے اس کو بڑھاپے کے بہانے، بڑھاپے والے کو جو ہے وہ عمر کے تھوڑا سا طویل ہو جانے کے بہانے دیتا رہتا ہے، اور شیطان ہی ہے جو انسان کو مختلف بہانے دے کر اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کیے رکھتا ہے تاکہ اس کی عاقبت خراب ہو جائے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ شیطان کے مکر و فریب نے ہی انسان کو اپنے رب سے گمراہ کر دیا، یعنی اپنے رب سے اس کو راستے سے دور کر دیا ہے، یعنی ماں سے مراد کہ وہ شیطان کا مکر و فریب ہے، ماں غرہ کا وہ شے شیطان کا مکر و فریب ہے۔ اور بعض نے کہا کہ ماں غرہ کا سے مراد یہ ہے کہ کس شے نے اپنے رب سے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، وہ انسان کی دنیاوی خواہشات، انسان کی لذات اور انسان کے دنیا سے محبت ہے جس نے انسان کو اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، کہ ورنہ دنیا کی زندگی کے اندر آ کر دھوکے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ الدنیا حلو، دنیا بڑی میٹھی ہے اور سرسبز ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، کہ یہ دنیا ہی ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو اپنے رب سے اس کے تعلق کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ دنیا کی محبت ہے جس نے انسان کو اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ غرنی عفو اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کی معافی کی امید نے اپنے کریم رب سے جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے رب سے ایسی معافی کی امید ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا کریم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بڑا ضعیف قول ہے کہ انسان کو اللہ کی
عفو کی بخشش کی امید اس کے جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کر دے کہ انسان یہ سوچے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ دھوکے کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر اپنی اس نادانی کی وجہ سے دھوکے کے اندر مبتلا ہے. جس طرح وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب بڑا بخشنے والا ہے، تو جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ اس کی محبت اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے. پھر تو اس کے ساتھ اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے. کیونکہ انسان کا تو یہ طریقہ کار ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، بندہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. جو آپ کے ساتھ جتنا زیادہ لطف و کرم کا معاملہ کرے گا، آپ اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کریں گے. اگر کوئی آپ کے پر دنیاوی احسانات کرے گا، آپ کے اوپر لطف و کرم بخشش کے ساتھ بخشش کرے گا آپ کے اوپر، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی. آپ اس کے ہر فرمان پہ، ہر حکم پہ آپ اس کے مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہو جائیں گے کہ اس بندے کا میرے اوپر بڑا احسان ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تیرے رب کا کرم جو ہے وہ تجھے تیرے رب کے قریب کر دے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے. یہاں اسے اس کے رب کے کرم نے، اس کی بخشش کی امید نے اسے اس کے رب سے دور کر دیا ہے. یعنی اس کو جتنی زیادہ بخشش کی امید بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی معاملہ الٹ ہو گیا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی شے ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے. اور بعض نے کہا کہ انسان کو اس کی جہالت نے، اس کی نادانی نے، اس کی کم علمی نے اپنے رب سے دور کر دیا ہے، کہ اس کو اپنے رب کی معرفت نصیب نہیں، کہ وہ اپنے رب کو نہیں جانتا، اسے اس کی ذات کا کامل ادراک نہیں ہے. اگر اس کو اس کی ذات کا کامل ادراک ہوتا تو وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے رب سے دور نہ ہوتا. ہر وقت جو ہے وہ اس کی بارگاہ کے اندر حاضر رہتا، اور ہر وقت جو ہے وہ اس کی فرمان پر لبیک کہتا رہتا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر ٹھیک بنایا، فعدلک پھر تعدیل فرمائی، پھر ہموار بنایا. اب اللہ رب العزت نے اپنی سب سے پہلی صفت کریمی کو ذکر فرمایا، دوسری صفت تخلیق کو، تیسری صفت تسویہ، چوتھی صفت تعدیل. 4 صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں. 4 صفات ذکر فرما کر فرمایا کہ تجھے کس شے نے ان 4 صفات کی حامل ذات سے دور کر دیا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یا جس شے نے بھی تجھے گمراہ کر دیا ہے، اپنے رب کے راستے سے دور کر دیا ہے، جس شے نے بھی تجھے فریب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، کیا دیکھ ان کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. جیسے تیرے رب کی صفت کریمی ہے، اگر تو اس شے کے اندر صفت کریمی ایسی ہی پائی جاتی ہے جیسے تیرے رب کی صفت کریمی ہے، تو پھر تو جو ہے وہ تیرا گمراہ ہونا بنتا ہے، پھر تو گمراہ ہو سکتا ہے، پھر تو تجھے وہ شے فریب کے اندر مبتلا کر سکتی ہے. اور اگر وہ شخص تیرے رب سے زیادہ کریم نہیں ہے، تو پھر تیرا گمراہ ہو جانا، تیرا دھوکے کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. دوسری شے ہے صفت تخلیق، مانا کہ جس شے نے تجھے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا ہے اس کے اندر کرم پایا جاتا ہو. لیکن صفت تخلیق، اللہ رب العزت نے تجھے خلق کیا ہے، یہ ایسی صفت ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی ذات میں ہے ہی نہیں. جس نے تجھے خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے. تو جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے اس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، تو پھر بھی دھوکے کے اندر مبتلا ہے. اگر تخلیق کسی نے کیا بھی ہے تو اس تخلیق کے بعد دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تجھے کیسا تسویہ دیا ہے. تسویہ کا معنی ہے ٹھیک بنانا، برابر بنانا. یعنی لوگ بھی جو ہیں وہ مختلف اشیاء کو خلق کرنے والے ہیں، تخلیق کرنے والے ہیں، لیکن ان کی تخلیق اور رب کی تخلیق میں تو فرق ہے. جو انسان تو تخلیق کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی ذات تو انسان کی خالق ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے انسان کو خلق کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے خلق کے بعد اس کی جو ہے وہ دلیل کیا بیان فرمائی کہ اسی نے خلق کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں اسی نے خلق کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے تسویہ، تعدیل، کہ دیکھ
خلق کرنے کے بعد کیسا تسویہ کیا ہے، کیسا برابر برابر بنایا ہے کہ تیرے انسان کے جو اعضاء ہیں، جو انسان جتنے بھی دنیا کے اندر اجسام پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جتنے بھی دنیا کے اندر اجسام پائے جاتے ہیں ان کے اندر تسویہ و تعدیل تو ہے، لیکن انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور انسان چونکہ قرآن کا موضوع ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو ذکر فرمایا کہ تیری تسویہ کیا ہے، کہ تیرے ہر بدن کے اعضاء کے اندر ایک تسویہ ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے بڑا نہیں، ایک کان جو ہے وہ دوسرے کان سے بڑا نہیں، جو جس شے کا جو مقام تھا تیرے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اسی جگہ پہ فٹ کیا ہے، یعنی ایسا تسویہ کیا ہے۔ تو بنانے والے جو ہیں وہ تو مادی چیز بھی بنانے لگے، ایسی چیز بنانے لگے کہ جو 102 سال بعد ختم ہو جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتی ہے، وہ ان کے بنانے کے اندر بھی بڑا فرق آ جاتا ہے۔ ایک چیز بنائیں گے تو دوسری جب اس جیسی بنانے لگتے ہیں تو اگر کچھ تھوڑا سی مختلف بنانے کا کہا جائے تو ان کو بڑی پریشانی آ جاتی ہے، لیکن تیرا رب کیسا بنانے والا ہے دنیا کے اندر۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ آواز ایک منٹ اب بتائیں جی، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی، ویسے تو آواز آ رہی ہے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے تھوڑے اعضاء کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ عمومی طور پہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے انسانی صورت کے اندر مرکب کیا، یعنی اگر وہ چاہتا تو تجھے کسی اور صورت کے اندر بھی مرکب کر سکتا تھا، کسی جانور کی صورت کے اندر مرکب کرنا چاہتا تو تجھے جانور کی صورت کے اندر ترکیب کر دیتا انسان کو۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، لیکن اس نے چاہا کہ تجھے سب سے اچھی صورت کے اندر تخلیق کرے، سب سے اچھی صورت تیری بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت عطا کی ہے۔ دنیا کے اندر خوبصورت اور بھی چیزیں ہیں، جانور بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جو انسان کی خوبصورتی ہے اس کے سامنے ان جانوروں کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ رب العزت نے جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کیا، یعنی سب سے حسین ترین صورت کے اندر تجھے بنایا۔ اب اللہ رب العزت ایک اور احسان بندے کو یاد دلا رہا ہے کہ تیری جو ترکیب ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، تیری حسی اور معنوی ترکیب وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے بڑے حسین چہرہ تجھے عطا کیا ہے، تیری صورت ایسی تخلیق کی ہے کہ انسان دنیا کے اندر کروڑوں انسان پائے جاتے ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے نہیں ملتا۔ وہ رب ایسا بنانے والا ہے، ایسا تخلیق کرنے والا ہے کہ اس نے ہر صورت کو ایک علیحدہ حسن دیا ہے، یعنی دنیا کے اندر اربوں صورتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کی صورت کو ایک علیحدہ حسن دے کر اس کو اپنی نعمت کو یاد دلایا ہے کہ تجھے تو صورت بھی عطا کی اور صورت کے ساتھ اس کا ایک علیحدہ حسن بھی عطا کیا، پھر بھی تجھے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تجھے اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہاں بلکہ تم دین کو جھٹلاتے ہو۔ دین سے مراد یا تو دین اسلام ہے یا اس سے مراد دین یوم انصاف ہے، جس کو یوم الدین یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا یوم الحساب ہے، حساب کتاب کا دن۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم دین کو جھٹلاتے ہو، یعنی ان ساری چیزوں کو ملاحظہ کر لینے کے بعد تم دین کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر محافظ فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار وہ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو، لیکن یہ بات
جو کچھ دنیا کے اندر تم کر رہے ہو اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کر دیے ہیں جو اس تمہاری تمام باتوں کی نگرانی کر رہے ہیں، تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ جانتا تو اللہ رب العزت بھی ہے، لیکن فرشتے اس وجہ سے مقرر فرما دیے ہیں کہ وہ فرشتے وہ بروز قیامت گواہ بن جائیں گے، وہ بروز قیامت گواہی دیں گے، وہ تمام نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کریں گے، اور وہ بڑے امین ہیں، وہ امانت دار ہیں، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے والے، وہ جو کرنے والا ہے اس کا وہی لکھنے والے ہیں، جو جس نے نہیں کیا اس کا وہ نہیں لکھنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس کا علم تو کلی ہے، وہ تو ہر شے کو جاننے والا ہے، لیکن تیرے ساتھ وہ محافظ فرشتے بھی ہیں، ان کا بھی حیا کر، ان کی اس بات کو یاد کر وہ تیرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ موجود ہونے کو یاد کر کے گناہوں سے باز آ جا اور نیکیوں کے اندر مشغول ہو جا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مجھے اگر کوئی مخلوق اسے دیکھ رہی ہو تو وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، اور اگر کوئی مخلوق اسے نہ دیکھ رہی ہو تو پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کرامن کاتبین، اور یہ فرشتے یہ ہر وقت تیرے ساتھ موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ہونے کو، اس مخلوق کے ساتھ ہونے کو بھی تو یاد رکھ، اپنے ذہن میں رکھ کے تیرے ساتھ موجود ہیں، تیرے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تو کر رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں، تو ان کے ہونے کا احساس کر کے گناہوں سے باز آ جا کہ یہ جانتے ہیں جو تو کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اور نیکوکار وہ نعیم میں ہے، نعیم کا معنی چین، راحت، نعیم سے مراد ہے جنت، اور جہیم سے مراد ہے جہنم، یعنی نیکوکار وہ جنت میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے۔ بعض نے یہاں پہ کہا کہ نیکوکار چونکہ جنت میں ہوں گے اور فجار سارے جہنم میں ہوں گے، اسی وجہ سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ خوارج کا استدلال ہے کہ خوارج کے نزدیک جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ چونکہ کافر ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ ماننا ہے کہ فجار سارے جہنم میں جائیں گے اور نیکوکار سارے جہنم میں جائیں گے، اور جو اصحاب کبائر ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والے ان کو بھی فجار میں ہی ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکوکار سارے جنت میں ہوں گے۔ ان الابرارا، ابرار سے مراد سارے نیکوکار وہ جنت میں ہوں گے، اور فجار اس کے اوپر جو انہوں نے الف لام قرار دیا وہ ہے الف لام استغراقی، الف لام استغراقی، کہ تمام فجار جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو اصحاب کبیرہ ہوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی فجور کا یا بغاوت کا یا فجور کا اطلاق کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کبیرہ گناہ کرنے والا وہ ہمیشہ کے لیے فاجر ہو جائے، بلکہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص جو ہے اس کے اوپر جو فجور کا اطلاق ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کا فجور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا فجور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بغاوت کرنے والا جب بغاوت سے توبہ کر لے تو اس کے اوپر جو ہے وہ باغی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جب فاسق و فاجر، فسق و فجور کے اندر مبتلا شخص وہ توبہ کر لے تو اس کو فاسق و فاجر نہیں کہا جاتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کے اندر جو توبہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جو لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، توبہ تو ان لوگوں کی ہے جو برے کام کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت گناہ گاروں کی توبہ کی قبول ہونے کو بیان فرما رہا ہے، ان کے بخشش کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، جب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت سے بخشش مانگ لی، تو ان کا فسق و فجور ختم ہو گیا۔ جب ان کا فسق و فجور ختم ہو گیا تو وہی جو اصحاب کبیرہ گناہ کرنے والے جو کہ پہلے فاسق و فاجر کی صف میں آیا کرتے تھے، وہ صف سے نکل گئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ابرار کا نیکوکار کا اطلاق ہونے لگا۔ تو اس وجہ سے یہ الف لام جو ہے وہ استغراقی نہیں اس کو قرار دیا جائے گا، بلکہ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اس الفجار سے مراد جو ہیں وہ کفار ہیں،
فجار سے مراد ہیں کفار، یعنی کفار جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور ابرار سے مراد ہیں مومن، یعنی مومنین وہ جنت میں ہوں گے، اور کفار ان الفجار لفی جحیم، اور فجار یعنی کفار وہ جہنم میں ہوں گے۔ کیونکہ ہر کافر وہ فاجر ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر فاجر وہ کافر نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں نسبت عموم خصوص مطلق۔ یصلونہا یوم الدین، وہ انصاف کے دن اس میں جائیں گے، کس میں؟ جہنم میں، یعنی قیامت والے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ فجار، کفار۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کہیں وہ چھپ نہیں سکیں گے۔ کس سے وہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے؟ یعنی آخرت کے دن وہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو ایسا کوئی راستہ ان کو ملنے والا نہیں ہے، جہنم کی آگ میں وہ ضرور جائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو نے کیا جانا کیا یوم الدین، انصاف کا دن کیا، وہ آخرت کا دن کیا، پھر تو نے کیا جانا وہ آخرت کا دن کیا۔ اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ تو کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کلام کو طویل فرما رہا ہے، لمبا فرما رہا ہے؟ ایک بات کو 2 مرتبہ کیوں ذکر فرمایا؟ تو بات کو 2 مرتبہ ذکر کرنا، تکرار، جب بھی قرآن مجید میں کسی آیت کا تکرار آتا ہے تو اس تکرار کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جو بے فائدہ تکرار ہوتا ہے، جو بغیر کسی وجہ کی کیا جاتا ہے، وہ برا ہوتا ہے، اور جو فائدے کے ساتھ جو اگر کسی بات کا تکرار کیا جائے تو وہ بات بھی اچھی لگتی ہے، اور اس تکرار کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب کوئی بات کسی کو بڑی اچھی لگتی ہے تو وہ اس بات کو اچھا لگنے کی وجہ سے اس کو 2 مرتبہ دہرا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور جب کسی اہم بات کو ذکر کرنے کیا جائے، بڑی اہم بات کو ذکر کرنے لگے کوئی بندہ، اور اس لوگوں کی اس بات کی طرف توجہ اس کو درکار ہو کہ لوگ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جو بات میں کر رہا ہوں، تو وہ اس بات کو 2 سے 3 مرتبہ کر دے گا تاکہ لوگ اس بات کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں۔ باقی بھی باتیں اس نے کافی ساری کی ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں اس کی طرف زیادہ توجہ کرو، تو اس وجہ سے اس کو 2 مرتبہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوم الدین کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم، تو کیا جانے کیا انصاف کا دن، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر تو کیا جانے کہ کیا انصاف کا دن۔ پچھلی صورتوں میں نے علم اور ادراک میں جو فرق ہے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ علم اور ادراک کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، وہ پچھلی صورتوں میں آپ دیکھیں اس کو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ دن جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آ سکے گی، اور والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا حکم وہ اللہ کا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن تو کام آنے والے کام آئیں گے، اللہ رب العزت کے انبیاء، اولیاء، علماء، صالحین وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی شفاعت کو ذکر فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اپنے رب کے سامنے شفاعت کرے مگر الا باذنہ۔ یعنی قرآن مجید میں کہیں انداز اطلاق کا ہے، مطلقاً کسی بات کو اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے، اور کہیں کسی جگہ پہ اللہ رب العزت کسی شے کو مقید فرما دیتا ہے۔ تو جب کسی شے کو اللہ رب العزت مطلقاً ذکر فرما دے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جو تقیید ہے وہ اٹھ گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا، حکم نہیں ہے مگر اللہ کا۔ یہاں فرمایا والامر یومئذ للہ، اور اس دن امر نہیں ہے مگر اللہ کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امر تو آج بھی اللہ کا ہی ہے، لیکن اس دن چونکہ ہر ایک پر اس کا امر یہ آشکار ہو جائے گا، اس وجہ سے فرمایا کہ اس دن تو اس کی حکومت ایسی ہوگی کہ مومن تو مانتا ہی ہے، کافر بھی مانے گا اس کی حکومت کو، اس کے امر کو۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں ایک شے کو مطلقاً ذکر فرما کے جو مقید ہے اس کی تقیید کو دور نہیں فرمایا، جیسا کہ من ذا الذی یشفع عندہ میں فرمایا کہ کون ہے جو اپنے رب کے سامنے شفاعت کر سکے، ساتھ ہی اس کی تقیید فرما دی الا باذنی، مگر اسی کے حکم کے ساتھ۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔
تو کیا دنیا کے اندر جو باقی ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میری ہے، بندہ کہتا ہے جی گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، تو اس کا مطلب ہے تو کسی کی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو جو بندہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، وہ بندہ کیا جھوٹا قرار پائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک شے کو مطلقاً ذکر کر دیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، لیکن لوگوں کی ملکیت کی نفی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ جو حقیقی ملکیت ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تمہارے رب نے دیا ہے اس کے دینے کی وجہ سے تم اس کے مالک بن گئے ہو۔ توتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ایسا ہے جس کو کسی نے بادشاہی نہیں دی۔ توتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی واپس لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ کسی نفس کا دوسرے نفس کے کام نہ آنے کا معنی یہ ہے کہ جب تک تمہارا رب نہیں چاہے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی، تب تک کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور اگر وہ چاہے گا اس کی مرضی سے ہی اگر کوئی کسی جان کے کام آئے گی تو اس کی مرضی سے ہی آئے گی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر بھی احوال قیامت کو بیان فرما کے انسان کو اس کی عاقبت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اس کی عاقبت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سمجھ نہیں آئی مجھے۔ جو حساب انسان کا ہے اور پھر لکھنے والے فرشتے ہیں، ہاں جی، بعد وصال کے انسان کے وصال کے بعد ان کی ڈیوٹی، اس پر ذرا روشنی ڈال۔ بندے کے فوت ہونے کے بعد ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ وہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ ان کی کیا کیا ڈیوٹی ہیں۔ وہ جو اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ وہ لوگوں کے احوال کو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور بندے کے فوت ہونے کے بعد وہ اگر کسی اور کے احوال کو لکھیں یا جو بھی اللہ رب العزت ان کو حکم فرمائے وہ کریں، یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس بات کو۔